کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے خود مٹے گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹے گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ اور کیا ضرورت ہے کہ ہمیں چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہمیں چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے، کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے، خود مٹے گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر جب انسان کی عزت و شرف کو بیان فرمایا تو خالق کائنات نے انسان کی تکریم، اس کی عزت، اس کے مرتبے، اس کے مقام کو بیان فرمانے سے پہلے قسمیں اٹھائی اور اس کی عزت کو قرآن کی زینت بنایا، اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والتین، مجھے تین کی قسم، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینہ کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس مقدس شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس آیت مقدسہ کے اندر خالق کائنات نے انسان کی عزت و شرف کو بیان فرمایا، اور انسان کی عزت و شرف کو بیان فرمانے سے پہلے خالق کائنات نے 4 قسمیں اٹھائی۔ اب اگر آج ہم لوگ اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، آج ہم لوگ اگر اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں اور خالق کائنات ہماری عزت و شرف کو کس انداز میں بیان کروا رہا ہے، کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم لوگ ہماری عزت و شرف کو خالق کی کائنات بیان فرماتے ہوئے قسمیں اٹھاتا؟ ہمارے اعمال اس قابل نہیں، ہماری نافرمانیاں زیادہ ہیں، فرمانبرداریاں کم ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم رب کی نافرمانی کے اندر زندگی گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی خالق کی کائنات ہمارے عزت و شرف کو بیان فرمانے کے لیے ایک تو اس کو قرآن کی زینت بنا رہا ہے، اور دوسرا مقام خالق کی کائنات نے انسان کو یہ عطا فرمایا کہ جب انسان کی تخلیق، انسان کی تکوین کا ذکر فرمایا تو خالق کی کائنات نے پہلے قسمیں اٹھائی، پھر انسان کی عزت اور شرف کو بیان فرمایا۔ تو اگر غور کیا جائے تو غور کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے یار ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے، پھر خالق کی کائنات نے اس طرح کیوں بیان فرمایا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے، آج اگر انسان کو
عزتیں ملی ہیں، آج اگر انسان کو شرف ملا ہے، آج اگر انسان کو مرتبہ اور مقام ملا ہے تو صرف اور صرف کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ حضور علیہ السلام کو خالق کائنات نے، اپنے حبیب علیہ السلام کو خالق کائنات نے اسی صورت کے اندر دنیا کے اندر بھیجا، اس لیے خالق کائنات نے انسان کی تقریر کو بھی بیان کروا دی۔ اب ساری عزتیں، سارے شرف، سارے مرتبے اور سارے مقام صرف اور صرف آقا علیہ السلام کے صدقے سے اگر ملے ہیں، اور احادیث طیبہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کی تکریم، جس کی عزت کا بیان خالق کائنات قرآن میں کرتا ہے، اگر یہی انسان حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کا رشتہ نہیں بناتا، حضور علیہ السلام کی گستاخی کر لیتا ہے یا حضور کے خلاف اپنی زبان کو کھولتا ہے، تو چاہے یہ انسان پھر اشرف المخلوقات تھا، لیکن جب اس نے حضور علیہ السلام سے اپنے رشتے کو کمزور کیا، جب حضور علیہ السلام سے تعلق کو کمزور کیا، جب حضور کے خلاف اپنی زبان کھولی، تو پھر قرآن نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، فرمایا یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں میں اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ احادیث طیبہ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اگر انسان حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنا وفا کا تعلق نہ بنائے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور اگر ایک نسل کا کتا ہو وہ حضور علیہ السلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے تو وہ انسان سے بھی بڑھ کر اشرف ہو جایا کرتا ہے، انسان سے بھی زیادہ اس کی تکریم بڑھ جایا کرتی ہے، انسان سے زیادہ اس کی عزت ہو جاتی ہے۔ اس طرح فتح مکہ کا موقع ہے، حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ اب وہ وقت تھا کہ ان کفار نے حضور علیہ السلام کو اس مکہ سے نکالا ہوا تھا، لیکن اب خالق کی کائنات نے اپنے حبیب کی نصرت و مدد فرمائی۔ حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کا لشکر لے کر مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ مکہ سے کچھ فاصلے پر پہلے وہاں پر حضور علیہ السلام نے اپنے لشکر کو روکا، اور لشکر کو روک کر حضور علیہ السلام نے ان سے خطاب فرمایا، اور خطاب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، ہم نے جانا تو اس راستے سے تھا، لیکن اب ہم رستہ تبدیل کریں گے، دوسرے راستے سے، متبادل راستے سے ہم لوگ جائیں گے۔ اب دیکھیے وہ رحمت للعالمین نبی، وہ حضور علیہ السلام رحمتیں لے کر آنے والے، وہ شفقتیں لے کر آنے والے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، راستے کے اندر ایک کتیا ہے، اس نے یہاں پر بچے دیے ہوئے ہیں، اگر ہم وہاں سے گزرے تو اس کے بچوں کو تکلیف ہوگی، وہ کتیا ڈر جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے اس کتیا کے اوپر اتنی رحمت دکھائی، اتنی نرمی کا مظاہرہ کیا، اور یہی رحمت للعالمین نبی جب مکہ مکرمہ میں پہنچے نا تو کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر عبداللہ ابن فضل، وہ جو حضور علیہ السلام کا گستاخ تھا، حضور علیہ السلام جو راستے میں ایک کتیا کی حفاظت کرنے کا اپنے اصحاب کو حکم دیتے آئے، وہ رحمت للعالمین نبی جب مکہ مکرمہ کے اندر پہنچے تو وہ عبداللہ ابن فضل جو کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر چھپ چکا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے اس کعبۃ اللہ کے غلاف سے نکال کر قتل کر دیا جائے، کیوں کہ اس نے اپنے نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اپنی زبان کھولی تھی، اور یہ پیغام دے دیا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو کہ اگر نسل کا کوئی کتا ہو وہ حضور سے وفا کرے تو وہ انسان سے زیادہ اشرف ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک اشرف المخلوقات ہو اور وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں اپنی زبانیں کھولتا رہے۔